پھر اس کے بعد تعداد لڑکیوں اور عورتوں کی بڑھتی چلی گئی، مردوں نے کم مانا، اور وہ بہت بڑی دنیا کی ایک تنظیم بن گئی. دنیا کی بہت بڑی تنظیم ہے. آپ کے یہاں آپ نے نام سنا ہوگا، برہما کماری گلے کہلاتے ہیں وہ. یہ ان کا شارٹ نام ہے، پورا نام تو ان کا لمبا ہے، پرجاپتا برہما کماری ایشوری وشو ودیالیہ. شارٹ میں مختصر انہیں کہتے ہیں برہما کماری والے. زیادہ تر اس کے اندر عورتیں ہوتی ہیں، خواتین. وہ سفید کپڑے پہنتی ہیں اوپر سے نیچے تک. تھوڑے سے مرد ہوتے ہیں، وہ بھی سفید کپڑے پہنتے ہیں. مشکل سے 20% مرد ہوتے ہیں، 80% عورتیں ہوتی ہیں. یہ تنظیم تمام دنیا میں پھیل گئی. دنیا کے ہر ملک میں اس کے مرکز ہے. اور ہندوستان کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں غیر سرکاری، ان میں صرف 2 ہیں جن کو یونائٹڈ نیشنز نے، اقوام متحدہ نے ان کو تسلیم کیا ہے اور ان کو ایڈ دیتا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو اقوام متحدہ سے ایڈ ملتی ہے اور ان کی خدمات کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے. برہما کماری ان میں سے ایک ہے. کیوں تسلیم کیا ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی ان کے جو ممبران ہیں جو برہما کماری میں داخل ہیں، ان میں سے اگر کسی سے ملے ہوں، جن سے بھی آپ ملے ہوں، میں تو انہیں نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جن سے بھی آپ ملے وہ بڑے نیک آدمی ہیں. وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، وہ کسی کو گالی نہیں دیتے، وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، وہ کبھی گندے نہیں رہتے، ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں. وہ اخلاق و کردار کے بڑے اونچے مقام پر ہیں. اور وہ جن سے میں نہیں ملا اور آپ ملے، میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ. اور آپ ہندوستان کے نہیں، دنیا کے کسی بھی ایک بھی برہما کماری والے سے مل لیجیے، وہ ایسا نکلے گا. یہ کیا ہے؟ لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ لوگ. ایک آدمی انقلاب لے آئے، کہاں سے لے آئے؟ ہر ایک ایسا ہے کہ جو اخلاقیات کی اعلیٰ ترین مقام کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور لاکھوں کے لاکھوں بیٹھے ہوئے. یہاں لاکھوں میں سے ہمیں ایک نہیں ملتا. اگر ہم کروڑوں میں سے کہیں تو کہیں کہ بھئی یہ 1 2 3 ہمارے بزرگ ہیں فلاں، ورنہ لاکھوں میں ایک نہیں ملتا ہمیں، لاکھ میں ایک کا اوسط نہیں ملتا ہمیں. اور وہاں وہ لاکھوں میں سے ایک برا نہیں ہوتا اور لاکھوں کے لاکھوں ایسے بن جاتے ہیں. انہوں نے کیا جادو کا ڈنڈا گھما دیا. اس کا جو جادو کا ڈنڈا ان کے پاس ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے راج یوگ. یہ نام رکھا انہوں نے. وہ راج یوگ کراتے ہیں. اس یوگ کا لفظی معنی ہے جوڑنا. سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی جوڑنا. اس کے اندر بھی میتھمیٹکس کے اندر، ریاضی کے اندر بھی، ہندی کے اندر جوڑنے کو کہتے ہیں یوگ. یوگ کے معنی جوڑنا. لیکن اور یہ یوگ ابھی یہاں پر بھی اس کے اندر اجلاس کے اندر بھی آئے تھے، تو یوگی آئے تھے یہاں پر. تو اب یہ وہ یوگ کا مطلب طرح طرح کی ایکسرسائزز بتاتے ہیں، لیکن وہ خالی ایکسرسائزز نہیں ہوتی. یہ یوگ کی جو لوگ بات کرتے ہیں ان میں ہندو حضرات کے اندر، وہ ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسرسائزز، یہ ایکشنز اپنی جگہ، لیکن اس سے جڑتے ہیں ہم کہیں جا کر. جڑنے کا مطلب تھا اس ذات سے جڑنا جس سے اصل میں سب کو جڑ جانا چاہیے. یہ جوڑنے کا اصل مطلب تھا. لفظی خالی جوڑ یوگ کا مطلب یہ نہیں تھا. یہ یوگ نماز میں تھا کہ اس میں کچھ ایکسرسائز بھی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ پڑھنے کی، اللہ کے کلام کی بھی ہیں، اور ساتھ میں میڈیٹیشن بھی ہے. یہ 3 چیزیں مل کر یہ یوگ بنا تھا جس میں خدا سے تعلق قائم ہونا تھا بندے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومنین. اور کب فرمایا تھا؟ جب اللہ سے ملاقات سے تشریف لائے تھے واپس، معراج سے خود واپس آئے. پوری روئے زمین پر، پوری نسل انسانی میں اکیلی ہستی جو اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئی. نہ پہلے کبھی نہ آئندہ کوئی ہوگا اس دنیا میں رہتے ہوئے. لیکن آنے کے بعد خوشخبری سنا دی کہ تم سب کر سکتے ہو ملاقات. تمہاری صلاۃ میں ہو جائے گی ملاقات، تمہاری نماز میں ہو جائے گی الصلاۃ معراج المومنین. اب ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، ملاقات کسی کی نہیں ہوتی. یہ الفاظ چونکہ ہم تک پہنچ گئے اس لیے کوئی کہہ دے ملاقات ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ملاقات کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پتہ نہیں چلے. آپ کسی آفیسر سے ملنے جائیں، کسی جاننے والے سے ملنے جائیں، واپس جب آئیں اور میں پوچھوں ملاقات ہوئی، اگر ہوئی تو آپ بتا دیں گے ہاں ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو آپ کہہ دیں گے نہیں ملاقات تو نہیں ہو سکی، میں گیا تھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی. تو ملاقات تو معلوم ہوتی ہے، ملاقات غیر محسوس نہیں ہوتی. تو معراج، الصلاۃ معراج المومنین، یہ کوئی نبی کریم وما ہوا بقول شاعر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، یہ شاعری نہیں کر رہے تھے. جو کچھ انہوں نے بتایا ایک ایک لفظ حق ہے اور سچ ہے. نماز میں ملاقات ہونی تھی اور کسی کی نہیں ہو رہی. حضوری، یہ حضوری کا تصور جہاں قائم ہوتا ہے اس کے بعد سے ملاقات شروع ہوتی ہے. جب تک حاضر نہیں ہوں گے دور سے کیسے ملاقات ہوگی؟ ملاقات تو آمنے سامنے سے ہوتی ہے. جب حضوری کا تصور اسی نمازوں سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن ان 40 دن ایسی نمازوں کے گزر جانے کے بعد، 40 اوسط ہے،
किसी को इससे कुछ ज़्यादा वक्त लग सकता है, किसी को इससे कुछ कम, ये औसतन बताया था। इतने दिन ऐसी नमाजों के गुजर जाने के बाद मुलाकात शुरू होती है। मैं अभी फिर इस मुलाकात से आगे की भी चंद बातें कहूँगा, लेकिन फिर मैं अभी ब्रह्मा कुमारी वाली बात बताऊँ कि उन्होंने कैसे तब्दील किया। उन्होंने स्टडी किया, बड़े ज़हीन आदमी थे कि इसमें तो बड़ी ऊंची बात है। इस तसव्वुर के अंदर उन्होंने खाली उसका मेडिटेशन वाला हिस्सा ले लिया, बाकी चीज़ें छोड़ दी। उसको नाम दिया राजयोग का। अब उसमें उनके राजयोग में होता यह है कि जो शुरू कराते हैं तो एक इज्तिमाई योग होता है, सब लोग बैठे हुए हैं, जैसे आप हजरात बैठे। अब उन्होंने कमरे में या हॉल में अंधेरा कर दिया, सामने एक बारीक सा कोई बल्ब जला दिया ऐसे, ताकि जब सारे में अंधेरा होगा एक बारीक सी कोई रोशनी कहीं जल रही होगी, किरण आ रही होगी, तो तवज्जो सबकी उधर हो जाएगी, सब उधर तवज्जो मरकूज कर ले। कहते भी यही है कि सब इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना, पूरी तवज्जो सब इस पर मरकूज करना, ये इसकी कहते भी हैं। अब उसमें कोई एक खातून है उनमें की, जिनकी आवाज़ ये भी साथ में ज़रूरी है, आवाज़ बड़ी इम्प्रेसिव हो, पेनिट्रेटिंग हो, बड़ी मुअस्सर हो, नफूस करने वाली हो, जैसे अंदर घुसी चली जा रही है, ये भी ज़रूरी है। उनकी आवाज़ आई माइक पर, अब कोई उनको नहीं देखेगा, ये कह दिया गया तवज्जो सब इधर रखेंगे, इधर मरकूज करेंगे, ये नहीं देखेगा कि ये माइक से कहाँ से बोल रही है, तो उधर देखना सारे लोग। इतना और साथ में कर देते हैं कि वो जिन्हें वो बाबा कहते हैं, बाबा लेख रहा जो जिन्हें कहते हैं खुदा ज़मीन पर उनकी शक्ल में आ गया था, उस रोशनी के चारों तरफ एक खाका उनका भी बना देते हैं कि अब तवज्जो मरकूज करते करते एक दिमाग जो है वो उस तस्वीर के ऊपर भी लगातार रहता है। अब एक आवाज़ आनी, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मेरा घर स्वर्ग धाम में